ہم کہاں تک کہتے رہے تھے؟ لام کے مخرج تک ہو گیا تھا. الحمد للہ وصلی اللہ علی نبیہ ومصطفاہ، اما بعد. فائدہ مکیہ کے بعد ہم نے المقدمہ الجزریہ کا کورس جو ہے مشہور اور اہم مباحث ان کا آغاز کیا ہے، اور ایک لیکچر ہو گیا، آج دوسرا لیکچر ہے. مخارج کا معاملہ اور موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے کچھ معروف مخارج جو ہیں ان کو پڑھ لیا تھا، جن میں سے سب سے پہلے جوف کا مخرج ہم نے جو ہے وہ پڑھا، اور اس میں ہم نے 3 حروف ان کا مخرج پڑھ دیا تھا. پھر حلق کے حوالے سے 3 مخارج آئے تھے، ثم لأقصى الحلق حمز ہاء، ثم لوسطه فعین حاء، ادناہ غین خاؤها والقاف. اس کے بعد ہم تیسرے مخرج، اصل مخرج لسان کی طرف آئے تھے، اور اس میں ہم نے 3-4 حروف کا مخرج پڑھ دیا تھا. پہلا مخرج تھا اقصى اللسان فوق، یہ ہے قاف کا مخرج، کہ زبان کا جو اقصی حصہ ہے حلق کی سائڈ پہ وہ اوپر لگے. فوقو کا مطلب یہ ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے لگے، اوپر تالو ہے. ثم الکاف، پھر کاف کا مخرج جو ہے دوسرا تھا زبان میں اقصی لسان سے، اور اس کے سلسلے میں نیچے کہتے ہیں اسفلو، کہ کاف تھوڑا سا نیچے لگے گا، یعنی تھوڑا سا نیچے آ جائیں قاف کے مخرج سے منہ کی طرف. وہ جو کوا لٹکا ہوا ہے جس کو لحاد کہتے ہیں، اس کا جو پچھلا حصہ ہے حلق کی طرف والا، تو کوے کا اس طرف والا حصہ جب زبان کا اکثر لسان اوپر لگتا ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور اس لحاد کا جو حصہ دوسری طرف ہے منہ کی طرف، وہ حصہ اگر اکثر لسان کا تالو پہ لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. تو یہ 2 مخارج ہو گئے زبان میں. والوسط فجیم الشین یا، اور تیسرا مخرج تھا، ہم وسط زبان میں آگے تو حروف شجریہ کا مخرج ہے، جیم شین یا اسے ادا ہوتے ہیں. اور چوتھا مخرج جو ہے، اب ہم حافہ لسان میں آگے کروٹ زبان میں، وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَ، ضاد زبان کے حافہ سے ادا ہوتا ہے، اذ ولیہ جب وہ جو حافہ لسان ہے وہ ملاقات کرے، یا وہ زبان جب ملاقات کرے یا جب وہ ملے، لضراس داڑوں کو. یہ 5 داڑیں ہیں ایک طرف اوپر، 5 داڑیں ہیں دوسری طرف اوپر، 5 داڑیں ہیں نیچے، 5 داڑیں ہیں نیچے دائیں طرف، اور 5 ہیں بائیں طرف، ٹوٹل 20 داڑیں ہیں. تو بعد جو ہے وہ اوپر کی جو 5 داڑیں ہیں ان میں دونوں طرف بیک وقت زبان کی کروٹ کو لگا لیں، یا جو ہے صرف ایک طرف دائیں طرف لگا لیں یا صرف بائیں طرف لگا لیں. تینوں طریقوں سے بعد ادا ہو جاتا ہے. یہی مراد ہے، وہ بعد من حافتی، اور بعد زبان کے حافہ سے ادا ہوتا ہے جب یہ زبان جو ہے خود بما اپنے اس کروٹ کے اذا ولیہ جب وہ ملے، لضراس داڑوں کو، اوپر کی داڑوں کو، من ایسر بائیں طرف سے، او یمناہا یا دائیں طرف سے، یا او بھی معنی واو لے لیں تو من ایسر و یمناہا، کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف سے. یہ دونوں تینوں صورتوں کو شامل ہے. یہاں تک ہمارے 5 مخارج ہوئے تھے زبان کے. آج ہم نے دوسرے سبق میں واللام ادناہا لمنتہاہا سے شروع کرنا ہے. تو لام جو ہے چھٹا مخرج ہے لام کا، 7واں مخرج ہے لام کے بعد جو ہے نون کا، اور 8واں مخرج ہے را کا. یہ اگلے شعر میں اور اس شعر کے آدھے حصے میں ان تینوں حروف کے مخارج کا تذکرہ ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے کہ امام خلیل جن کے ہاں 17 مخارج ہیں، ان کے ہاں لام نون را ان تینوں کا مخرج الگ الگ ہے، جبکہ امام فرا جن کے ہاں مخارج کی تعداد 14 ہے، اور صاحب فیض مکیہ نے 14 مخارج ہی لیے تھے، ان کے ہاں لام نون را تینوں جو ہیں وہ طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں، اور تینوں کا مخرج جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ہے تقریباً. اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، میں نے فائدہ مکیہ میں بھی بات بیان کی تھی، کہ زبان کی نوک یا طرف کوئی سوئی کی نوک یا طرف تو ہے نہیں،
بس وہ جب کہیں نا کہ یہاں سے لگے گا تو اس کے ساتھ والا حصہ جو زبان کا ہوتا ہے وہ بھی لگ جاتا ہے. مثلا دیکھیں نا یہی زبان ہے, اس کی طرف میں راس لسان بھی داخل ہے اور اس کی طرف میں راس لسان اور حافہ لسان کا درمیانی حصہ بھی شامل ہے. جو ہم کہتے ہیں زبان کی نوک, کہتے ہیں زبان باہر نکالیں, تو اب یہ زبان جو ہے نا اس کی نوک کو ہم نکال کے انگلی سے ہاتھ لگاتے ہیں, یہ راس لسان ہے. اب یہ راس لسان اس وقت تو نوک بنا کے جب ہم نے زبان کو باہر نکالا تب تو یہ نوک زبان بنا ہے, لیکن جب یہ منہ میں زبان پڑی ہوتی ہے اپنی جس جگہ پہ جیسے حالت میں یہ گڑی ہوئی ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ زبان گلائی میں ہے, جیسے گلائی سائڈوں سے ہے اسی طرح گلائی سامنے ہے. تو اب نون, نون, لام, رو, اس کے اندر جو ہے عمومی کہہ دیا جاتا ہے کہ طرف لسان مراد ہے کہ راس لسان سے لے کے حافہ لسان کے درمیان کا سارا حصہ طرف لسان شمار کر کے کہا گیا کہ یہ بس اپنے بالمقابل دانتوں کو لگ جائے تو یہ مشترکہ طور پر لام نون را کا مخرج ہے. لیکن فرا وغیرہ نے پھر کام یہ کیا ہے کہ لام نون را کا جب مخرج ایک شمار کر لی ہے, اس طرح سے ان کے مخارج 14 بن گئے, تو انہوں نے ان حروف کا جو باہمی فرق ہے وہ پھر صفات سے کی ہے. مثلا لا را کا فرق یہاں سے کیا کہ را جو ہے اس میں پشت زبان کا دخل ہے, پشت زبان کا دخل ہے, اور یہ جو پشت زبان کو مخرج میں شامل کرتے ہیں خلیل, تو انہوں نے اس مقصد کو جو ہے صفت انحراف سے پورا کیا. انہوں نے کہا کہ صفت انحراف اس کو کہتے ہیں, اور صفت انحراف کا معنی بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے لام را کا مخرج جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیا ہے کہ را کی ادائیگی کرتے وقت زبان کی پشت, پشت سے مراد زبان کا وہ حصہ ہے جو نیچے کی طرف ہے, ایک ہے جو جہاں سے حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں, یہ اوپر والا حصہ اس کو کہتے ہیں سطح, سطح زبان, سطح زبان. اور پشت زبان سے مراد زبان کا نیچے والا حصہ, جیسے آپ دیکھیں تو دالتا کا مخرج بھی سطح زبان میں راس لسان کے اوپر والا حصہ, اور راس لسان کا نیچے والا حصہ, نیچے کی طرف سے جو نرم حصہ ہے یہ حصہ ہے پشت زبان. تو را کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا یہ حصہ زبان کے نوک بینڈ ہو کے نا پیچھے کی طرف ہو جاتی ہے, اور زبان کی پشت جو ہے وہ جا کے تالو سے لگتی ہے معمولی سی. یہ ہے انحراف. اس کو جو ہے مخرج میں شامل کر کے بھی بیان کیا جا سکتا ہے, اور اس کو صفت بنا کے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو مخرج میں شامل کر کے بیان کیا جائے تو پھر صفت انحراف جو ہے وہ ایک اضافی صفت بنے گی, یعنی اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی پھر بیان کرنے کی. اور جن کے ہاں یہ را کا اور لام کا مخرج ایک ہی ہے اور نون کا مخرج ایک ہی ہے, ان کے ہاں را جو ہے یہ پشت زبان سے ممتاز ہوتی ہے دوسرے دونوں حرفوں سے, اور پشت زبان کا زبان کے تعلق طرف جانا یہ اصل میں ہے را کا انحراف. یعنی را اپنے مخرج سے, اس کے مخرج میں پشت زبان داخل نہیں ہے فرا وغیرہ کے ہاں, تو را کا اپنے مخرج سے ایک غیر مخرج میں جانا, اور وہ غیر مخرج کسی حرف کا نہیں ہے, کسی حرف میں پشت زبان کا دخل نہیں ہے, تو پشت زبان کا تعلق سے لگنا یہ اس کا مخرج غیر مخرج ہے. عربی زبان میں کوئی حرف پشت زبان سے ادا نہیں ہوتا ماسوے را کے, ہاں اردو زبان میں ٹے اور ڑے وغیرہ جو ہیں یہ پشت زبان سے ادا ہوتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھ لیں, اڑے اور ٹے, ٹے اڑے, تو زبان مڑی ہوئی ہے نا پیچھے پوری, اور نیچے اس کا جو حصہ زبان کا وہ تعلق لگ رہا ہے. تو را کے مخرج میں ٹے اور ڑے کے مخرج کی طرف جو ہے وہ ملان ہوتا ہے, انحراف کا معنی مائل ہونا, اور یہی اس کی صفت انحراف ہے. تو گویا کہ پشت زبان کو صفت انحراف سے بیان کر کے خلیل وغیرہ جنہوں نے 17 مخرج بنائے ہیں, انہوں نے فرا جنہوں نے 14 مخرج بنایا, انہوں نے مخرج ایک بیان کر کے صفات سے فرق کر دیا. اچھا لام کا انحراف کیا ہے؟ ان کا لام کا مخرج بھی نون اور لام را کا ایک ہے. لام کا انہوں نے فرق یوں بیان کیا کہ لام میں بھی صفت انحراف پائی جاتی ہے, اور وہاں صفت انحراف کا مطلب ہے کہ لام کا اپنا مخرج طرف لسان بالمقابل دانت, یعنی رأس لسان اور جو حافہ لسان ہے نا اس کے درمیان کا جو حصہ ہے دانتوں کا زبان کا, جب یہ بالمقابل دانتوں کی جڑوں سے مسوڑوں سے لگتا ہے تو یہ ہے لام کا مخرج. لیکن لام ادا کرتے وقت زبان حافہ لسان کی طرف جاتی ہے
پیچھے کی طرف. آپ پڑھ کے بھی دیکھ سکتی ہیں لام 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 لام, یہ آپ زبان لگا کے بھی دیکھ سکتی ہیں لام. اور یہ ضاد کا مخرج ہے, اگرچہ ضاد جو ہے اوپر کے داڑوں کے جڑوں پہ پورے اہتمام سے لگتا ہے, کیونکہ اطباق بھی ہوتا ہے نا ساتھ, لام میں اطباق نہیں ہے, اس لیے اسرا کر کے تو وہ اوپر نہیں اٹھتا. لیکن یہ ضاد کا جو مخرج ہے اس کی طرف زبان مائل ہوتی ہے لام میں. ہماری اردو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ طرف لسان سے لام ادا ہوتا ہے بما ادنا حافا کے, بما کچھ حصہ حافا کے, یعنی وہ جو جہاں ضاد کا مخرج ختم ہوتا ہے وہاں سے لام کا شروع ہوتا ہے, اور ضاد کا تھوڑا سا مخرج لام کے مخرج کا حصہ ہے. تو لام کا انحراف یہ ہوگا فرا وغیرہ کے ہاں, جن کے ہاں 14 مخرج ہیں, کہ لام اپنے مخرج کے ساتھ ساتھ ضاد کے مخرج کی طرف بھی مائل ہو کر ادا ہوتا ہے, اور یہ اس کی صفت انحراف ہے. گویا کہ را کی صفت انحراف ہے کہ را جو ہے یہ اپنے مخرج سے غیر مخرج, جو کسی حرف کا مخرج ہے ہی نہیں, یعنی پشتے زبان جو ٹیڑھ یا یڑے کا مخرج ہے اس کے طرف توجہ سے ادا ہوتا ہے. جبکہ لام جو ہے یہ طرف لسان کے طرف لسان جو لام کا مخرج ہے اس کے ساتھ حافہ لسان کا بھی کچھ دخل آ جاتا ہے, اس لیے ادنا حافہ کی بات آئی ہے. اور ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں بہت ہی تعبیر جو ہے وہ وسیع اختیار کر لی ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ واللام ادناہا لمنتہاہا, کہ لام جو ہے وہ ادنا حافہ سے منتہا حافہ تک چلا جاتا ہے. واللام ادناہا لمنتہاہا, کہ لام کا مخرج ادنا حافہ سے منتہا حافہ تک چلا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے یہ ضاد کا مخرج ہے, ضاد کا مخرج یہی ہے نا کہ ہم ادنا حافہ سے منتہا حافہ کو اوپر کی داڑوں سے کی جڑوں سے لگاتے ہیں. والضاد من حافته اذ ولی للضراس, اذ ولی للضراس, اور ازراس 5 اور 5 داڑوں کے سامنے کا سارا حصہ, یعنی پورا حافہ لسان ادنا حافہ سے منتہا حافہ تک, یہ جو ہے بالمقابل داڑوں کے آتا ہے نا, تو یہ مخرج ضاد کا تھا. تو اب یہی مخرج جو ہے لام کا بیان ہو رہا ہے, واللام ادناہا لمنتہاہا. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لام کی صفت انحراف یہ ہوئی کہ لام کو طرف لسان سے ادا کرتے کرتے زبان بھٹک جاتی ہے, مائل ہو جاتی ہے. چونکہ انحراف کا معنی بھٹکنا, مائل ہونا, منحرف ہونا, راہ پکڑنا. تو لام کے مخرج میں لام اپنے مخرج سے رستہ چھوڑ کر ضاد کے مخرج کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے, چھوڑ کے چلو نہ صحیح, اپنے مخرج میں رہتے رہتے ضاد کے مخرج سے بھی ادا ہوتا ہے. یہ اس کا انحراف ہے. تو فرا وغیرہ نے ایسا کر کے لام نون را کا مخرج تو یہ بیان کیا ہے, اگر آپ فائدہ مکہ دوبارہ دیکھ لیں, کہ طرف لسان بالمقابل دانت, بس یہ لام نون را تینوں کا مشترکہ مخرج ہے. اب پشتے زبان کی کوئی بات نہیں کی صاحب فائدہ مکیہ نے, اور نہ انہوں نے ضاد کے مخرج کی کوئی بات کی لام کے حوالے سے. البتہ صفت انحراف کی بات جب آئی ہے تو صاحب فائدہ مکیہ نے زائد صفتیں ساری نکال دی ہیں, حتیٰ کہ صفت اطلاق اور اسمات کو نکال دی ہے, اور اسی طرح لین کو نکال دیا. لیکن انحراف ان کے یہاں ایک ایسی بنیادی صفت ہے ان کو نکالنا نہیں جا سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب فائدہ مکیہ کے مخارج 14 ہیں. اگر ان کے ہاں مخارج میں وہ 17 مخارج یا 16 مخارج کو لے لیتے تو پھر میرا اندازہ یہی کہ جیسے انہوں نے لین کو نکالا ہو تو صفت انحراف کو بھی نکال دیتے, چونکہ جو ضرورت ہم صفت انحراف سے پوری کر رہے ہیں وہ ضرورت مخرج سے صاحب فائدہ مکیہ کی پوری ہو جاتی. تو انہوں نے پھر لین کی طرح اور اطلاق اور اسمات کی طرح انہوں نے جو ہے یہ صفت انحراف کو بھی نکال دینا تھا, لیکن انہوں نے چونکہ مخرج میں لام نون کا مخرج ایک شمار کر دیا ہے, اس لیے جو فرق ہے وہ صفت سے پیدا کی ہے. تو بہرحال ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے 2 فرق ہیں, ایک تو انہوں نے لام نون کا مخرج الگ الگ ہی بیان کی ہے, دوسرا وہ زائد صفات بھی جو کچھ ہیں جیسے اطلاق اور اسمات انہوں نے لے لی ہیں ابن جزری نے, پھر جیسے اطلاق اسمات لے لی ہیں ایسے لین کو بھی لے لیا ابن جزری نے, اس سے انحراف کو بھی لے لیے. تو آئیے اب ہم ذرا فائدہ مکیہ المقدمہ الجزریہ سے ذرا دیکھتے ہیں, یہ جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ ذرا دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. امام ابن جزری فرماتے ہیں واللام ادناہا لمنتہاہا, لام ادناہا کا مرجع جو حافہ ہے, ادنا حافہ سے لمنتہاہا, لام بمعنی الہ ہے, واللام ادناہا الہ منتہاہا. اب یہ منتہا کہ نا ضمیر میں شارحین کا کچھ اختلاف ہے.
بدیہی بات تو وہی ہے جو میں نے مراد لی ہے کہ جیسے ادنا ہا کا مرجع حافہ ہے تو منتہا ہا کا مرجع بھی حافہ ہونا چاہیے، وہ مؤنث ہے نا، تو ادنا حافہ سے منتہا حافہ تک لام کا مخرج ہے، گویا کہ پھر لام کا مخرج ابن جزری نے وہی بیان کر دیا جو ضاد کا تھا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لام کا اپنا مخرج جو ہے وہ تو طرف لسانی ہے، تو ادنا حافہ سے منتہا حافہ والا تو صوف سے ضاد کا مخرج بن جاتا ہے، تو پھر یہ ایک الجھاؤ ہے۔ اس الجھاؤ کے سلجھاؤ کے لیے انہوں نے پھر کیا کیا کہ شعروں میں چونکہ بات مختصر ہوتی ہے تو محذوفہ نکالنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ واللام ادنا ہا کا مرجع تو حافہ لسان کو لے لیا ہے، جبکہ منتہا ہا کا مرجع لسان کو لے لیا ہے کہ لام ادنا حافہ سے منتہا لسان تک اس کا مخرج پھیلا ہوا ہے، منتہا لسان تک۔ ایسے اول تو پیچھے لسان کی وہ بات کافی پیچھے سے چل رہی تھی، تو اتنا دور اس کو لٹانا جو ہے وہ ذرا بعید لگتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ منتہا ہا کا مرجع جو ہے مؤنث ہے، تو لسان جو ہے وہ تو مذکر ہے۔ بہرحال کھینچ تان کے لسان کو جو ہے کلمہ کی طویل میں کر کے کلمہ کو مؤنث مان کر جو ہے منتہا ہا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے، قاری ظاہر احمد تھانوی صاحب نے جو الجواہر النقیہ میں بھی ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے کہ لام کا مخرج ادنا حافہ سے زبان کی اینڈ تک ہے، تو انہوں نے منتہا ہا کا مرجع جو ہے وہ ادنا حافہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے زبان کا اینڈ لیا، اور زبان کا اینڈ کون سا ہے؟ راس لسان۔ تو گویا کہ یہ وہی مخرج بن گیا اگر یہ تعبیر لیں جو میں نے بھی آپ کے ساتھ بیان کی ہے، جو قاری ظاہر صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے منتہا ہا کی ہا کا مرجع جو ہے زبان کو بنا دیا حافہ کے بجائے، تو اب یہ ضاد کا مخرج نہ بنا، پھر اب یہ بنا طرف لسان، چونکہ منتہا لسان راس لسان تک ہو گیا، اور منتہا لسان راس لسان سے لے کے حافہ لسان کا درمیان کا حصہ ہے سارا طرف لسان ہے، تو طرف لسان وہ ہو گیا، اور ما ادنا حافہ یہ ہماری اردو کتابوں میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے میرے خیال میں القول السدید میں بھی، اور اردو کے عام معروف کتابوں میں، کہ لام کا مخرج ہے طرف لسان مع کچھ حصہ حافہ۔ اب یہ وہ تعریف کھینچ تان کے ہم نے بنا لی۔ قاری اظہار صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر النقیہ میں یہ جو لمنتہا ہا میں ہا مؤنث کی ضمیر بول کے مراد لسان کو لیے ہے، اس کی دلیل انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ وہی جو میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں شعروں میں جو ہے وہ پوری بات بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی لیے یہ تکلف جو ہے مجھے کرنا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو تکلف میں نے کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ دلیل یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے جو میں نے بیان کی ہے یہ مخرج ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے نشر میں خود طے کی ہے، نشر کی عبارت ہے، نشر ابن جزری کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ نشر میں ابن جزری فرماتے ہیں لام کے مخرج میں المخرج التاسع اللام من حافت اللسان من ادناها الى منتہا طرفه، یہ ہے نشر میں۔ آپ میں سے جو لکھنا چاہتا ہے لکھ لیں، میں دوبارہ املا کروا دیتا ہوں۔ نو مخرج لام ہے، من حافت اللسان من ادناها، حافت اللسان من حافت اللسان من ادناها الى منتہا طرفه، الى منتہا طرفه، یعنی نو مخرج لام کا ہے اور یہ حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے لام، پھر کہتے ہیں یعنی ادنا حافہ سے، ادنا حافہ سے شروع ہو کر الى منتہا طرفه، یعنی طرف لسان کا جو اینڈ ہے اس تک، اور طرف لسان کا اینڈ وہی راس لسان بنتا ہے۔ تو اب چونکہ نشر میں نشر ہے، تو اس لیے جو ہے اس عبارت کو سامنے رکھے قاری اظہار صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واللام ادناہا لمنتہاہا اس مراد لے لیا کہ واللام من ادنا حافت اللسانی الى منتہا اللسانی، یہ مراد لے لیا۔ بہرحال میرے مطابق جو ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر منتہا حافہ بھی مراد لے لیں تو لام کا مخرج ضاد والا بن جائے گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی جو بات میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ زبان کی نوک یا طرف یا حافہ لسان یہ کوئی سوئی کی طرح کی باریک چیز تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے جو ہے بس اوقات بات کرتے کرتے ایک مجمل انداز کی بات بھی جو ہے ہو جاتی ہے، باقی تعین شورت سے خود بخود ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں تو پورے 5 کے 5 دانت اور حافہ لسان پورا استعمال میں آتا ہے، لیکن لام میں چلو 5 داڑیں پوری نہ استعمال میں آتی ہوں،
یا حافہ لسان پوری طرح استعمال میں نہ بھی آتا ہو تو یہ شہرت سے پتہ چل جائے گا، موٹی موٹی بات کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ لام ادنا حافہ سے منتہا حافہ تک ادا ہوتا ہے، اور طرف لسان جو ہے وہ تو اس میں شامل ہی ہے، وہ شہرت کے بنا پہ وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال مقصد سمجھیے، بس مقصد یہ ہے کہ را جو ہے اس کا نون سے فرق یہ ہے کہ را میں پشتی زبان کا دخل ہے، اور لام کا نون اور را سے فرق یہ ہے کہ لام جو ہے یہ طرف لسان کے ساتھ جو ہے یہ ضاد کے مخرج سے بھی اس کا ایک تعلق ہے، اور یہی اس کا جو ہے وہ صفت انحراف ہے، اور یہی اس کے مخرج کا تقاضا ہے۔ تو ابن جزیر نے اس کو مخرج سے بیان کر دیا۔ میں یہاں رک رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں باریک ہیں، آپ میں سے اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے آپ پوچھ سکتی ہیں۔ جس کو سوال ہے ہینڈ ریز کیجیے۔ ابھی تو صرف سمجھنے کی بات ہے، سوال تو پھر جب ہم پڑھتے ہیں پھر ہی سمجھ آتی ہے۔ چلیے جی، اب ہم چلتے ہیں نون کے مخرج کی طرف۔ ابن جزیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَالنُّونُ مِن طَرَفِهِ تحت جعلو، اور نون طرف لسان سے ذرا ادا ہوتا ہے تحت، لام کے مخرج سے نیچے۔ لام کا مخرج تو ادنا حافہ تک یا ادنا حافہ سے منتہا حافہ تک، جیسے کہ میں نے بیان کیا یہ پھیلا ہوا ہے، تو حافہ لسان سے ذرا نیچے، تو نیچے کیا آتا ہے؟ طرف لسان ہی ہے نا، اور طرف لسان کے بعد پھر راس لسان ہے، تو ایک ہے سائڈ کے آگے جو طرف لسان ہے اور اس کے نیچے پھر راس لسان ہے جو زبان کی نوک ہے۔ تو نون جو ہے یہ لام کے مخرج کے ذرا نیچے یعنی طرف لسان سے اجعل ہے، یہ واو جو ہے نا یہ وزن شہری کا، اجعلو تم بناؤ، ویسے وزن شہری کا نہیں ہے واو، اگر جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنا لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ نون کے مخرج کو تم طرف لسان میں لام کے مخرج کے نیچے اجعلو تم بناؤ، والرا یدانیہ لظاہر ادخلو، اور را جو ہے دانا ادانا یدینو، یہ دنیا اسی سے ہے قریب کی زندگی نا، اور را یدانیہ وہ قریب قریب ہے اس کے، کس کے؟ نون کے، اور را قریب قریب ہے نون کے، اور را یدانیہ ہا کا مدہ نون ہے، اور را قریب قریب ہے اس نون کے، البتہ فرق کیا را میں؟ لظاہر ادخلو، البتہ اس کے اندر ظاہر لسان کو، ظاہر لسان کے ساتھ پشت زبان ہے، پشت زبان کو ادخلو زیادہ دخل ہے، یا ادخلو افعل التفصیل کا وزن ہے ادخلو، اور را کو را نون کے مخرج کے قریب قریب ہے، البتہ لظاہر، البتہ پشت زبان کو ادخلو اس میں زیادہ دخل ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں لام نون را تینوں کے مخرج میں ایک ایک فرق ہو گیا۔ نون تو رہ گیا طرف لسان سے مطلقاً، را اور لام بھی طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ را میں پشت زبان کا دخل ہے، اور نون کے اندر جو ہے حافہ لسان کی طرف جو ہے وہ انحراف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں کا فرق ہو گیا۔ چلیے اب ہمارے 8 مخرج زبان میں ہو گئے ہیں، 8 مخرج زبان میں ہو گئے، اور مخارج زبان میں کل 10 مخارج ہیں۔ والطاء والدال وتا منہ، اور طا دال اور تا منہ یہ اسی طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ طرف لسان راس لسان کو بھی شامل ہے، اگر راس لسان کو منہ سے باہر نکالا جائے، کہا جائے کہ زبان کی نوک کہاں ہے، تو اگر آپ انگلی دکھائیں تو یہ تو راس لسان ہے، لیکن عام حالت میں چونکہ راس لسان جو ہے یہ بھی جو ہے وہ منہ کے اندر گلائی کی حالت میں پڑی ہوتی ہے زبان، اس لیے طرف لسان سے مراد ادھر کے حافے سے لے کے دوسرے طرف بائیں طرف والے حافے تک یہ سارا ہی طرف لسان کی اس طرح اس پہ بولی جاتی ہے، تو اس لیے مراد طرف لسان بولا تو طرف لسان ابن جزری میں وہ طا و دال و تا منہ، پا دال اور تا منہ اس طرف لسان سے ادا ہوں گے جس کا ذکر اوپر نون کے مخرج میں آیا ہے، لیکن مراد طرف لسان سے یہاں راس لسان، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ پا دال تا راس لسان جب نطعن جو ثنایا اولیاء کی ہے نا جڑیں اور اس کے اوپر کھردرا حصہ جب اس کو لگتی ہے نا راس لسان، تو پا دال تا ادا ہوتے ہیں۔ نطعن اس کھردری جگہ کو کہتے ہیں جو ثنایا اولیاء کے اوپر کھردری جگہ ہے، اسی نسبت سے حروف نطعیہ ان 3 حرفوں کو کہا جاتا ہے۔
چلیں جی، ہمارے 9 مخرج ہو گئے، اور 9 مخرج میں 3 حروف ہیں، اور 10واں اور آخری مخرج جو زبان سے ادا ہوتا ہے ومن علی الثنایا والصفیر مستکن، اور ثنایا علیہ سے ادا ہوتے ہیں، ومن علی الثنایا، اور ثنایا علیہ ہی سے ادا ہوتے ہیں، یا معذوف ہے، اور اسی طرح طرف لسان جو ہے وہ آگے ویسے آ رہا ہے، چلیں ومن علی الثنایا والصفیر مستکن، ومن علی الثنایا والصفیر مستکن، اور علیہ ثنایا علیہ سے اور حروف صفیر وجود میں آتے ہیں، مستکن یہ کانا جو یہ ہوتا ہے نا، مکان ہم بولتے ہیں جہاں ٹھہرا جاتا ہے، مستکن اسی سے باب استفعال کا صیغہ ہے، مستکن ٹھہرے جاتے ہیں، یہ اسم فاعل ہے مستکن، اور حروف صفیریہ جو ہیں وہ جگہ پکڑتے ہیں، آپ یوں ترجمہ کر لیں، اور علیہ ثنایا سے اور حروف صفیریہ وہاں جگہ پکڑتے ہیں، کیسے جگہ پکڑتے ہیں؟ من ہو وہ مرجع پھر وہی پیچھے طرف لسان ہے، طرف لسان سے ومن فوق الثنایا السفلی، ومن فوق الثنایا السفلی، اور ثنایا ٹھہریں گا آپ نے ایسا کریں، دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں، تھوڑا سا ترجمے میں خرابی ہوگی، دوبارہ کریں، والطاء والدال وتا منه ومن علی الثنایا، یہاں رکیں جا کے، والصفیر کو آگے لے کے جاتے ہیں، والطاء والدال وتا منه ومن علی الثنایا، یہاں جا کے رکیں، طا اور دال اور تا منه اس طرف لسان سے، ومن علی الثنایا اور ثنایا علیہ کے جڑوں سے، یہ طا دال اور تا منه اس طرف لسان سے یعنی راس لسان سے، ومن علی الثنایا، یہاں جا کے بات ختم ہوئی، طا اور دال اور تا یہ طرف لسان سے اور ثنایا علیہ کے کو لگنے سے، طرف راس لسان جب لگتا ہے تو یہ ادا ہوتے ہیں۔ ویسے ثنایا علیہ میں کون سی جگہ لگتی ہے؟ اصل ثنایا علیہ لگتا ہے، ثنایا علیہ کی جڑ لگتی ہے، یہ شہرت پہ چھوڑ دی ہے، شہرت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ والصفیر کا تعلق آگے سے، والصفیر مستقیم، اور حروف صفیریہ جگہ پکڑتے ہیں، اب آگے ہے نا، من ہو اسی طرف لسان سے، ومن فوق الثنایا السفلی، اور ثنایا السفلی کے اندرونی کنارے جو اوپر کے ہیں اس سے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں نا، اس از اس، زبان جو ہے نا ثنایا السفلی کے اندرونی کناروں سے لگ رہا ہے، ومن فوق الثنایا السفلی، یہ 9 مخرج ہوا، اور آخری مخرج ہے والواء والذال والثاء للعلیاء، وا ذال اور ثا، یہ ثنایا علیہ کو سے ادا ہوتے ہیں، لیکن نیچے وضاحت ہے، من طرفیہما، اور ان دونوں کے اطراف سے، یہ من طرفی نہیں تھا، نون اضافہ سے گھرا ہوا ہے، ان دونوں کی طرف سے ادا ہوتا ہے، دونوں سے مراد زبان ہے، اور وہی جو پر ثنایا علیہ آیا ہے، دونوں کے اطراف، یعنی زبان کی طرف، یعنی زبان کا کنارہ، راس لسان کنارہ زبان ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے، یہ ہے والواء والذال والثاء للعلیاء من طرفیہما، وا ذال اور سا ثنایا علیہ سے ادا ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو طرف سے، یعنی ثنایا علیہ کی بھی طرف، یعنی اس کا جو اوپر کا کنارہ ہے، اور اس کے ساتھ زبان کا بھی کنارہ، معمولی سے زبان آپ کو پتہ لگتی ہے نا کنارے سے، ذال ہا وا، چلیں جی، یہاں جو ہے نا زبان کے مخارج ختم ہو گیا کہ اب ہمارا جو ہے وہ چوتھا اصل مخرج ہے شفتان، پہلا اصل مخرج تھا جوف، دوسرا تھا حلق، تیسرا تھا لسان، لسان میں سب سے زیادہ مخرج ہیں، 10 ہے مخرج، یہ مجھے شمار کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میں نے 11 کر دیے ہیں، وہ شمار میں کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ دوبارہ شمار کریں تو انشاءاللہ 10 ہی بنیں گے، اور چوتھا اصل مخرج ہے شفتان، اور 5واں اصل مخرج ہے خیشوم، ومن بطن الشفہ، اور نچلے ہونٹ کے پیٹ سے، فلفا، پس فا ادا ہوتی ہے، اور وہ کیسے ادا ہوتی ہے؟ مع اطراف الثنایا المشرفہ، شروف یا شروفو کہتے ہیں چڑھنے کو، تو اوپر والے چڑھتے ہوئے اوپر والے دانت، وہ اشارہ ثنایا علیہ کی طرف ہے، تو نچلے ہونٹ کے پیٹ پر جب ثنایا علیہ کے کنارے لگیں، اب دیکھ لیں کنارے لگتے ہیں نا، جیسے ذال وا سا کے اندر زبان کا کنارہ ثنایا علیہ کے کناروں سے لگتا ہے، تو یہاں ثنایا علیہ کے کنارے نچلے ہونٹ کے پیٹ سے ٹچ ہوتے ہیں، اطراف ثنایا المشرفہ، ایک مخرج ہوگا شفتان میں،
شفتان کا دوسرا مخرج، تیسرا مخرج، چوتھا مخرج. کہتے ہیں للشفتین الواو باء میم. شفتان میں واو، با اور میم، ان تینوں کا مخرج ہے شفتان میں، واو، با اور میم. یہ آپ دیکھ لیں، واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے اور با اور میم دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو بس با اور میم ادا ہوتے ہیں. وغنۃ مخرجها الخیشوم، اور غنہ کا مخرج ہے خیشوم. یہ پانچواں مخرج ہے، اور اس میں حرف کے بجائے حرف ایک وصف ہے غنہ جو حروف پر عائد وارد ہوتا ہے، یہ غنہ کا مخرج ہے. ناک کا بانسا، وہاں جا کے آواز گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں. اور یہ عام طور پہ جو غنہ ہوتا ہے یہ نون ساکن میں ہوتا ہے یا میم ساکن میں ہوتا ہے بس. تو یہ غنہ کا مخرج ہے خیشوم ہے. یہاں پہنچ کے ہمارا 17 مخارج پورے ہو گئے، اور الحمدللہ یہاں پہنچ کے جو ہے وہ باب المخارج بھی ختم ہو گیا. باب المخارج ویسے آپ کے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، صرف شعروں میں آپ نے ایک مسئلہ حل کیا. البتہ اس میں جو تھوڑی سی بات میں نے تفصیل کی ہے جو میرے مطابق جو ہے وہ ایک ہماری خاص بات تھی. اگر ہم یہ ترجمہ پورا نہ کر رہے ہوتے اور مجھے باب المخارج میں آپ کو سب کو خاص بات بتانی ہوتی تو میں صرف آپ کو یہ واللام ادناہا لمنتہاہا اس کو سمجھاتا. لیکن میں نے آج عام جو چیزیں ہیں ان کو بیان کرنے کے علاوہ میں نے یہ واللام ادناہا لمنتہاہا کا معنی جو ہے وہ آپ کو ذرا وضاحت سے بیان کر دیے. اگر کسی کو بات پوری سمجھ نہ آئے تو آپ اس طرح کریں کہ الجواہر النقیہ جو گروپ میں بھیجی بھی گئی ہے، آپ الجواہر النقیہ میں واللام ادناہا لمنتہاہا کا ترجمہ بھی دیکھ لیں اور اس کی شرح بھی دیکھ لیں. قاری اظہار صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو میں نے بتا دیا ہے کہ ادناہا میں تو ادناہا فمراد لے کے لی منتہاہا الا منتہاہا، منتہاہا میں مرجع جو ہے زبان کو مانا ہے اور نشر کی عبارت کے پیش نظر ہے. اور ویسے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بعضوں نے جو ہے وہ ادنا حافہ سے منتہا حافہ ہی مراد لی ہے، اور بظاہر عبارت کا جو ہے نا جو جوڑ ہے نا وہ بھی اس سے یہی نظر آتا ہے کہ مراد منتہا حافہ ہی ہے. تو اس صورت میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ لام بہرحال اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہوتے حافہ لسان کی طرف اس کا مخرج منحرف ہو جاتا ہے اور یہ اس کی صفت ہے. جی مخارج کے بعد میں پھر وقفہ دے رہا ہوں. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے مخارج کا کوئی بھی مسئلہ جو کہ کتاب میں آپ نے دیکھا، کتاب میں پڑھا، یا آپ کو مخرج کے بارے میں کوئی اور سوال ہے تو آپ کر لیں، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو میں جواب دوں گا. جی شاہین. جی استاد محترم، یہ جو لام تو الحمدللہ عام طور پہ لام کی اتنی مسٹیک نکلتی نہیں ہے. زیادہ جب لام جلالہ ہوتا ہے تب تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ اس کو موٹا نہیں کر رہے ہوتے تو تب وہ اس کی مسٹیک آ جاتی ہے. مگر یہ را جو ہے نا اس کی مجھے یہ جو زبان فولڈ کر کے پڑھنا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کبھی بھی کہ یہ را میں نے کبھی ایسے را اور الرحمن الرحمن تو مجھے نہیں لگتا کہ را کو میں نے کبھی زبان فولڈ کر کے پڑھا نہیں ہے. کیا یہ صحیح میں پڑھ آپ رہی ذرا ہوں؟ میرے ساتھ ذرا پڑھیں، دیکھیں نا لام پڑھیں، لام ال پڑھیں، ال. ال ال آپ دیکھیں آپ کی زبان بالکل سٹریٹ ہے، زبان کے نوک کی بات کروں، دوبارہ پڑھیں اور محسوس کریں. ال 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 پھر پڑھیں ال، محسوس کریں ساتھ زبان کہاں لگ رہی ہے اور زبان سٹریٹ ہے. ال 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 اچھا اب آئیے را کی طرف. اور 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 بتائیے لام کی طرف زبان سٹریٹ ہے، اس میں بالکل سیدھی ہے کہ تھوڑی سی گلائی میں چلی گئی ہے زبان، تھوڑی سی اوپر گلائی کی طرف چلی گئی ہے. یعنی اور یعنی کہ اس کے جو پڑھیے کنارے ہیں جلدی ہو جائیے، پہلے آپ پڑھیں، آپ پہلے پڑھیں. اور 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 ہاں یہ جو آواز ہے نا یہ تکرار اتنا سا ہونا چاہیے. یہ کپ کپی اور یہ جس کو جنبش ہم کہہ سکتے ہیں یہ والی تکرار، یہ را کی صفت تکرار لازمی صفت ہے. لوگ اگر اس کو آپ ادا نہ کریں تو پھر آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا. ہاں یہ آپ تکرار اتنا سا رکھیں جتنا آپ ادا کر رہی ہیں اور میری ادائیگی میں سن رہی ہیں، اور پھر آپ محسوس کیجئے ال اور ال اور ال اور دونوں میں دیکھیں زبان کی پوزیشن کا کوئی فرق محسوس کر رہی ہیں آپ دونوں میں؟ جی تھوڑا سا. یہ
یہ جو تھوڑی سی پوزیشن بدلی ہوئی ہے نا، اصل میں یہی ہے اصل میں بنیادی طور پر جو زبان تھوڑی سی، جس کو ہم بینڈ ہونا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی مڑ رہی ہے. اور زبان کا یہ تھوڑا سا مڑنا یہ لام میں نہیں ہے، یہ را میں ہے. اور یہی را کے مخرج کا فرق ہے لام اور نون سے. جی اور اسی کا نام صفت انحراف ہے لام کی، جی را کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. جتنا آپ اس کو، ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے نشر میں را کی تقریر کے بارے میں لکھا ہے کہ والراء وہ کہہ رہے ہیں لغلظہ، را غلیظ حرف ہے. آپ اس کو ایک اس میں تفخیم ہے استعلاء کی را میں، اور ایک تفخیم ہے تکرار کی وجہ سے جو یہ مزید موٹا ہو جاتا ہے. السلام علیکم. آواز مائک بند کریں عائشہ. اور تو اس کو جب آپ اہتمام سے موٹا کریں گے نا تو خود بخود آپ دیکھیں کہ زبان اسٹریٹ نہیں رہے گی لام کی طرح. اور زبان کا مڑ جانا تھوڑا سا جو ہے نا اس میں بینڈ آ جانا، یہ بینڈ آنے میں زبان کا نچلا حصہ اٹھ کے دانتوں کی طرف جا رہا ہے، بس یہ حصہ جو ہے اس کو پشت زبان کہتے ہیں. اور یہی مراد ہے والراء یدانیہ لظہر ادخلوا سے مراد ابن جزری کا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام. بشرا چلیے جی. جی استاد محترم، المشرفہ کا مطلب بتا دیجیے ایک بار دوبارہ. المشرفہ، یہ شروف ہے یا شروف کہتے ہیں سیڑھیاں چڑھنے کو. آپ کسی جگہ نیچے چڑھ کے اوپر جائیں نا، نیچے سے اوپر چڑھ کے جب چاہیں تو اس کو کہتے ہیں شروف یا شروف عربی زبان میں چڑھنا. تو ثناء المشرفہ یعنی وہ دانت جو چڑھتے ہوئے آتے ہیں. آپ نیچے سے اوپر چڑھ کے جائیں گے نا تو ثناء المشرفہ سے مراد اوپر والے دانت ہوئے نا، جہاں انسان نیچے سے چڑھ کے اوپر پہنچتا ہے تو ثناء اولیاء مراد ہے، ثناء مشرفہ سے مراد. جی سامیہ. السلام علیکم. سمیہ نام ہے میرا. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو را میں جو کہا جاتا ہے کہ موٹا نہیں زیادہ ہوتا، را پور نہیں کیا جاتا، تو جب تک وہ پشت زبان پہ نہیں لگتا یعنی اس کو جتنا موڑیں گے نہیں تو اس لیے وہ باریکی میں رہ جاتا ہے، یہ بھی اس میں وجہ آئے گی؟ بچے پتہ نہیں کون کہتا ہے، آپ جو بات کہہ رہی ہیں پتہ نہیں کون کہتا ہے. ابن جزری نے تو واضح لکھا ہے کہ جو ہے نا را کا تکرار اس کا مغلظ ہونا ہے، یہ غلیظ حرف ہے. یعنی اس میں استعلاء کے بعد تکرار کی وجہ سے غلظہ ہوتا ہے، یہ خوب موٹا ہوتا ہے. اور اس کا ورنہ پہ تکرار دوسرا حقیقی بنے گا، وہ یہی ہے الرحمن الرحیم. وہ تو یعنی ہم اس میرا کو صحیح مطلب یہ سمجھتے کہ نہیں ہیں. سر جب یہ آپ نے اب بتایا نا کہ پشت زبان تو یعنی مڑ جاتی ہے زبان، تو میں نے بھی اب نوٹ کیا کہ مڑتی ہے، پوری تو ایسے نہیں پہلے مڑتی. یہی. میں آپ کو یوں کہتا ہوں، آپ ساری بہنیں ایسا کریں، ٹے پڑھیں ذرا. ٹے میں ذرا دیکھیں زبان کتنی مڑتی ہے، ذرا موڑ کے دیکھیں. ٹے اور رے، اردو کا رے ہے نا، اس میں تو بہت زیادہ موڑ رہی ہے نا، آپ دیکھ رہی ہوں گی. جی جی رے اور ٹے. جی اسی لیے جن لوگوں کا یہ زبان کا نیچے جہاں زبان اگی ہوئی ہے نا تو آگے ایک چھوٹا سا پردہ سا ہے نیچے، جی جی یہ بعض لوگوں کا نا یہ آگے آیا ہوتا ہے گوشت کا معمولی سے ٹکڑا جو زبان کے نیچے جی ٹانکا جی. ہے نا، وہ جن کا آگے آیا ہوتا ہے پھر ان کا آپریشن کروا کے نا ان کو ٹانکا تھوڑا کٹ لگتا ہے تو ان لوگوں سے ٹے اور ڑے ادا نہیں ہوتا ہے. وہ پھر ہم کہتے ہیں نا تھتھا ہونا، فلانا بندہ ایسے ٹے اور ڑے نہیں بولی جاتی، تو وہ ان کی زبان بینڈ نہیں ہو سکتی، آگے سے مڑتی نہیں پیچھے کی طرف. تو را جو ہے یہ اس میں ٹے اور ڑے جتنا تو زبان کا مڑنا نہیں ہے، لیکن یہ جب تکرار میں آتی ہے نا اور تو اس میں زبان آخر سے تھوڑی سی مڑتی ہے. ٹے اوڑے جتنے ٹے اوڑے میں تو پوری زبان مڑ کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے اوپر سے. تو آپ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ را کا انحراف یہ ہے کہ زبان کا اپنے مخرج سے ٹے اوڑے کے مخرج کی طرف جانا. اگر میں اپنی زبان میں اس کو بیان کروں تو یوں کہوں گا جیسے کہ لام کا انحراف ہے لام کا بعد کے مخرج کی طرف جانا، اور رے کا انحراف یہ ہے کہ را کا جو ہے ٹے اور ڑے کے مخرج کی طرف جانا. یہ میں اپنی سہولت کے لیے اردو زبان میں بتا رہا، چونکہ عربی میں تو ڑے اور ٹے ہوتا ہی نہیں، اس لیے وہ تو نہیں بولیں گے، تو ہم اردو والے بتا سکتے ہیں ایسا کر کے. اچھا اب آپ نے ایک لفظ بولا، میں اس کی تصحیح ذرا کرنا چاہ رہا تھا. آپ کہہ رہی تھی کہ را اور لام کی ادائیگی میں کچھ چیز زیادہ واضح نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو یہ صفات قویہ ہے، صفت انحراف قوی صفت ہے، اس کا ادائیگی میں پورا اثر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اگر تکرار میں جنبش پیدا نہیں ہوتی تو آپ نے را میں صرف ادائی نہیں کی. اس لیے ہماری اردو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تکرار کی 3 قسمیں ہیں. ایک عدم تکرار ہے، ایک حقیقت تکرار ہے، ایک مشابہت تکرار ہے. تو لکھا ہوا اردو کتابوں میں کہ عدم تکرار جو ہے یہ غلط ہے. عدم تکرار غلط ہے کہ سرے سے تکرار، یعنی را میں اگر تکرار کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو پھر اس کی صرف تکرار کا مطلب کیا ہے؟ تو عدم تکرار کی بات بھی غلط ہے. اور حقیقت تکرار، یعنی حقیقی تکرار سے مراد ان کی یہ ہے جب کہتے ہیں نا تکرار نہ ہو کہ یہ جو پھرکی سی چلتی ہے، یہ والی بات جو ہے حقیقت تکرار ہے. حقیقت تکرار بول کے ان کے ایک مقصود ہے، وہ مقصود ہے کہ یہ جو مبالغہ فی تکرار ہے یہ نہ ہو. اب جو ہے نا درمیان کی کیفیت جس کو آپ مشابہت تکرار کہہ لیں یا اگر حقیقت تکرار ہی کہہ لیں اس کو، لیکن مراد جو ہے پھرکی چلنا نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. یہ ادائیگی میں تھوڑا سا آپ کو معمولی جنبش میں سنائی دی ہوگی میری ادائیگی میں. یہ تکرار اس کی لازمی صفت ہے، اور یہ تکرار ادا ہی نہیں ہو سکتی صفت انحراف کے بغیر. اگر اس کے اندر جو ہے زبان بینڈ نہیں ہوگی نا تو را جو ہے وہ پھر صحیح ادا نہیں ہو سکتی کبھی بھی. اور میں تو بڑے اہتمام سے، بہت ہی اہتمام سے، میں خود بھی بڑے اہتمام سے اپنے شاگردات کو پڑھاتا ہوں اور بڑی غلطی نکالتا ہوں را کی. چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر اردو دان طبقہ جو ہے نا را میں حقیقت تکرار سے بچتے بچتے عدم تکرار کی طرف چلا گیا. ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی غلط بات ہے. تکرار لازمی صفت اور قوی صفت کہاں گئی؟ اور ادھر سے من شر ایسے پڑھاتے ہیں، من شر 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 شر. یہ جو آخری آپ نے سنا نا، یہ معمولی سے جنبش آنا چاہیے. ہاں مبالغہ نہ ہو، حقیقت تکرار یعنی اگر پھرکی والی بات وہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس میں عدم تکرار بھی نہیں ہے. تو را میں تو یہ بڑی اہم چیز اور یہ بڑی باریک صفت ہے. جیسے بہت کا مخرج مشکل ہے ادائیگی میں اور اس کی بہت پریکٹس کی ضرورت ہے. تو میرے یہاں تو را کا مخرج حقیق ادائیگی میں بہت زیادہ محنت کے ساتھ ہمارے شاگردوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اور ہم جو دقیق ادائیگی کے کورسز کراتے ہیں کلیت القرآن کی طرف سے، اس میں را کا مسئلہ ہمیشہ ہی بڑے عرصے بعد شاگردوں کا ٹھیک ہوتا ہے. اچھا آپ نے دوسری بات یہ کی تھی لام میں بھی کوئی ظاہر نہیں ہوتا. مجھے تو قطعاً اس سے اتفاق نہیں. میں مختلف مشائخ سے پڑھا ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لام کا انحراف جو ہے نا اس کا اظہار کوئی نہیں ہے. حالانکہ میرے دیگر مشائخ بڑے واضح بتاتے ہیں اس کا اظہار ہے. انحراف کا مطلب کیا ہے؟ انحراف کا مطلب یہ ہے کہ لام کی ادائیگی میں آپ کا ایسا جو ہے وہ زور ہو، اتمام ہو، مخرج پر اعتماد ایسا ہو کہ وہ اعتماد کی وجہ سے زبان پھیلے. یعنی زبان لگ رہی تھی طرف لسان میں، جب آپ پورے اعتماد سے لگائیں گے تو طرف لسان حافہ لسان کو شامل ہونا شروع ہو جائے گی. حافہ لسان میں بھی ادنا حافہ کیا، ادنا حافہ سے آگے بھی ایک دو دانتوں تک لگ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی اس کا انحراف ہے. تو یفعلون، لون آپ اہتمام سے کوشش کیجئے کہ آپ کی حافہ لسان دانتوں کو لگے جا کے دونوں طرف سے. یفعلون فاعلین پڑھ کے ذرا دیکھیں فاعلین. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان کا حافہ لسان جو ہے وہ داڑوں کو جو ہے وہ لگ رہا ہے. اور بہت کے مخرج میں آپ دیکھیں کہا گیا تھا کہ ایک دائیں طرف سے نکال لو من ایسرا او یمناہا، یا من ایسرا و یمناہا، کہ دونوں طرف بیک وقت لگا دیں. اسی طرح لام میں بھی یہ بات جو ہے بہت کے مخرج کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ دائیں طرف لگا دیں یا بائیں طرف لگا دیں یا دونوں طرف لگا دیں. اس لیے یہ کہنا کہ صفت انحراف ایک غیر واضح صفت ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. صفت انحراف بلکہ صفت تکرار بھی، بلکہ تمام غیر متضادہ صفتیں قوی ہیں. اور قوی صفت اسی کو کہتے ہیں جس کا اظہار قوت سے حرف کی ادائیگی میں ہو. قوت سے ہونے کا مطلب ہے واضح طور پر سنائی دینی چاہیے. آپ یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اظہار ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو ان کنتم فاعلین، اور میں خاص طور پر پڑھاتے وقت بڑے اہتمام سے پڑھاتا ہوں کہ جب موٹا اور باریک حرف ساتھ ساتھ آ جائے تو موٹا حرف اگر ساتھ اس کے باریک حرف لام آئے نا تو پھر تو انتہا درجے موٹا اور باریک حرف کا فرق کیا جاتا ہے. مثلا الصلاۃ ہے تو الصاد میں 2 موٹے کرنے کے سبب ہیں، ایک استعلاء اور ایک اطباق ہے. اور لام میں 2 باریک کرنے کے سبب ہے میرے مطابق. یہ لام میں ہمیشہ 2 سبب ہوں گے باریک کرنے کے، ایک استفعال اور ایک انحراف ہے. انحراف سے حرف مزید باریک ہوتا ہے. فاعلین، یفعلون.
یہ انحراف ادا ہو رہا ہے. اور میں جو بعض محقق اور دقیق ادائیگی کے ماہر مشائخ ہیں مصر وغیرہ کے، وہ واضح طور پر غلطی نکالتے ہیں کہ پڑھیں یفعلون، کہتے ہیں میں پڑھتا رہا ہوں تو وہ کہتے تھے آپ انحراف ادا نہیں کر رہے، انحراف ادا کریں. چلیے جی، ہمارا ٹائم جو ہے تھوڑا رہ گیا. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم جو ہے یہ جو ہمارا بنیادی سبق تھا نا، ہم وہاں تک پہنچ جائیں جہاں سے دقیق باتیں شروع ہونی ہے. اب تک پچھلے اور آج کے سبق میں صرف ایک بات میرے مطابق دقیق تھی، باقی میں نے ویسے صرف ایک بیس بنانے کے لیے ساری بات ہی پڑھا دی، مقدمہ بھی پڑھا دیا، ورنہ میں نے کہا تھا میں مقدمہ جزیہ کی مخصوص باتیں پڑھاؤں گا. تو میرا 1.5 سبق تقریباً اسی میں گزر گیا، لیکن ایک بات اس سارے مسئلے میں میرے مطابق اہم تھی، اور اس لیے میں نے اس کو کافی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، اور وہ ہے لام نون را کا مخرج اور پھر اس کی صفت انحراف. ویسے تو اس صفت میں جا کے اس کو ہم بیان کر سکتے تھے، لیکن چلو مخرج کے ضمن میں نے بیان کر دیا. اب آئیے ہم ذرا جلدی جلدی باب الصفات پڑھ لیتے ہیں، اور یہاں ہمارے 2 لیکچر پورے ہو جائیں گے، اور آئندہ اصل لیکچر ہمارا 30 لیکچر سے شروع ہونا ہے. جو مقدمہ جزیہ کی دقائق تجویدیاں ہیں نا، جیسے فائدہ مکیہ میں صفات کے اندر جو دقیق باتیں ہیں، یہ المقدمہ الجزیہ کی ساری باتیں جو ہیں یہ باب الصفات کے بعد شروع ہونی ہے. انشاءاللہ آئندہ لیکچر سے جو ہمارے 4 لیکچر رہ جائیں گے، اس میں آپ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں گے کہ بڑی بڑی بریک باتیں اپنے جزیے میں بیان کر دی ہیں جو تجوید کے عام کتابوں میں نہیں ہے. یہ باتیں جو آپ نے مخارج میں پڑھی یا صفات میں بھی پڑھیں گی، یہ باتیں تو عام کتابوں میں مل جاتی ہیں. اگر آپ نے یہاں مقدمہ جزیہ سے نہ بھی پڑھا ہوتا تو فرق نہیں پڑتا تھا. تو آئیے ہم باب الصفات جو ہے ذرا دیکھتے ہیں. باب الصفات صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها یہ ہا کا مرجع احرف ہیں، مذکورہ جو 29 حرف ہیں، وہ جو احرف جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر مؤنث ہوتی ہے. مذکر بھی ویسے اس کو لایا جا سکتا ہے، اس میں ضمیر مذکر بھی ہو سکتی ہے، لیکن مؤنث ہونا زیادہ غالب ہوتا ہے. تو یہ احرف جو 29 گزرے ہیں، ان کی صفتیں ہیں جہر 1، رخفت 3، استفال مستفل 4، منفتح 5، مصمتاتون اسمات. وضد قل، اور آپ کی اس کے ازداد کہیے. اب اس کے ازداد انہوں نے آگے ابن جزری نے اس طرح بیان کی ہیں کہ ہر ایک کی ضد بیان کر کے اس کے ساتھ اس کا مجموعہ بھی بیان کر دیا ہے، اور جو مجموعہ بیان کیا اس کے علاوہ باقی حروف جو ضد سے نکل رہے ہیں وہ انہی جہر، حروف جہر وہ ہوں گے، باقی حروف رخوت وہ ہوں گے جو حروف شدت کے علاوہ ہوں گے، حروف استفال وہ ہوں گے جو حروف مستعلیہ کے مجموعے کے علاوہ ہوں گے، حروف انفتاح وہ ہوں گے جو حروف مطبقہ کے علاوہ ہوں گے، حروف اسمات وہ ہوں گے جو حروف مزلقہ کے علاوہ ہوں گے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں. وضد قل، اور اس کی ضد آپ کہیے. کیا کہیے؟ دیکھیں، محموسھا پہلی ضد یہ ہے، دوسری ضد ہے شدیدھا جو اسی شعر کا دوسرا مصرع اس کا پہلا حصہ، تیسری ضد ہے یہ اگلے شعر کا دوسرا مصرع، وسبع علو، وسبع علو، اور 7 بلند حروف. استعلا کا معنی بلندی طلب کرنا، تو یہ 7 بلند حروف ہیں نا، اس میں زبان تعلق تر بلند ہوتی ہے. وسبع علو، اور 7 بلند حروف، یہ تیسرا مجموعہ. اور نیچے چلیں تو اگلے شعر میں وصاد ضاد طاء واء مطبقہ، یہ مطبقہ اطباق، یہ چوتھی ضد ہوئی. اوپر جو پہلا شعر تھا نا وضد قل، اس کے ازداد کا ذکر ہو رہا ہے. وفر من لب الحروف المذلقہ یا المزلقہ، تو المزلقہ یہ 5ویں مصمتۃ جو آیا تھا نا اس کی ضد ہے. تو یہ 5 ازداد ہوگی، اور انہوں نے ہر ایک کے ساتھ بطور جملہ معترضہ، جملہ معترضہ عربی میں کہتے ہیں کہ ایک درمیانے کلام میں اپنی طرف سے ایک بات ایسی ڈال دیتے ہیں جو کلام کے تسلسل میں تو نہیں آتی، لیکن جیسے ہم اردو میں بریکٹ ڈال کے چیز لکھ دیتے ہیں نا، اس طرح یہ بریکٹوں میں مجموعات آ گئے ہیں حروف کے. تو سب سے پہلے جو ضد وضد قل میں محموسھا آیا تھا کہ ان حروف کا محموسہ صفت، فحثہ شخص سکت، یہ اس کا مجموعہ ساتھ لکھ دیا، یہ 10 حروف ہیں. فحثہ شخص سکت، پھر شدیدھا ان حروف کے شدیدہ حروف، ان کا مجموعہ کر رہے ہیں. لفظ اجد قطم بکت، اس کے لفظ ہیں اجد قطم بکت، اجد قطم بکت، یہ 8 حروف ہیں. اجد کا قطبتا بھی اس کو آپ کہہ سکتی ہیں. اچھا، 5 حروف رخوہ اور شدیدہ دونوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے 5، اور وہ ہیں وبین رخو والشدید لن عمر، وبین رخو والشدید عمر، وبین رخو والشدید لن عمر.
اور شدیدہ اور رخفہ حروف کے درمیان لن عمر جو ہے اس کے 5 حروف ہیں. درمیان میں سمجھا ہی دیتا ہوں، جو 2 منٹ لگا بھی لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیں شدت کا لفظی معنی ہوتا ہے حرف کو سختی سے پڑھنا، نمبر 1. نمبر 2 کہ آواز رک جائے. حرف کو سختی سے پڑھنا کہ آواز رک جائے، یہ 2 باتیں ہیں شدت میں. اور رخوت میں ہے حرف کو نرمی سے پڑھنا کہ آواز جاری رہے. حرف کو پڑھنا نرمی سے کہ آواز جاری رہے. آپ ذرا دیکھ لیں حروف شدیدہ 8 جو ہیں. اب اس کو ہم نے جب پڑھا تو حمزہ میں آواز رک گئی. ہم آواز جاری نہیں کر سکتے. اج میں دیکھیں اج وہ تو قلقلہ ہے نا، اس کو چھوڑ دیں. اج سختی سے آواز رک گئی نا، سختی سے پڑھا اج، آواز چل نہیں سکتی. اس میں چلے گی تو یا بن جائے گی، اج یا بن جاتی. جیم اور یا کا فرق ہے ہی رخوت اور شدت سے، باقی ان کا مخرج بھی ایک اور صفتیں بھی ایک ہیں سوائے قلقلہ کے. اچھا جی، دال میں دیکھ لیں اد، دال میں بھی آواز رک جاتی ہے. وہ اد وہ تو قلقلہ ہے، میں اس کو ادا نہیں کر رہا. اد آواز رکی نہیں، سختی سے پڑھا. آق نہیں چل سکتی آواز نا. آق وہ قلقلہ آگے، آواز رکی ہوئی ہے نا، سختی سے پڑھا کہ آواز رک جائے. اور طا میں بھی اس طرح آواز نہیں چل سکتی. اب با میں بھی نہیں چل سکتی، وہ قلقلہ ہے جو اگر بعد میں ادا کریں. کاف اور تا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ آخر میں سانس الگ ادا ہوتا ہے، آواز رک کے، وہ اس کی ہم سے. ات آخر میں سانس ادا ہوتا ہے، وہ اس کی ہم سے. ورنہ تا میں ات آواز چل نہیں سکتی. اچھا اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں جو رخفہ حروف ہے اغ، اغ آواز چلانا چاہیں چل سکتی ہے. آؤ ضاد کو لائیں، آؤ یہ ضاد ہے، اس میں آواز چل سکتی ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ از زا ہے، از کر لو. تو زا میں آپ دیکھیں آواز چل رہی نا، از. اب آپ کہیں گے یہ شدت ہے، شدت نہیں ہے، یہ صفیر ہے، صفیر قوی صفت ہے. از یہ سختی اس کی ہے، ورنہ اگر یہ شدت ہوتی تو آواز رکنی چاہیے تھی. تو از یہ آواز جو چل رہی ہے نا صفیر کے ساتھ، صفیر ادا ہی تب ہو رہی جب اس میں رخوت. اگر رخوت نہ ہوتی تو صفیر ادا ہی نہ ہو سکتی. اگر آواز رک جاتی تو صفیر کہاں سے ادا ہوتی. تو اب آئیے لن عمر کیا ہے. سیبا کہتے ہیں حروف شدیدۃ، احرف شدیدۃ یجری فیہا الصوت. حروف متوسطہ وہ ہیں جو ہیں تو شدیدہ حروف، لیکن ان میں آواز رکتی نہیں ہے، بس آواز جاری رہتی ہے. ایسے حروف شدیدہ ہیں یہ 5 حروف. اصل میں یہ شدت یعنی گویا کہ شدیدہ حروف ٹوٹل پھر 13 ہوئے. 8 تو شدیدہ یہ ہوئے جن میں آواز رکتی ہے، اور 5 وہ شدیدہ جن میں آواز نہیں رکتی، جیسے نعبد، نعبد، نعبد. امام سیبویہ کی تعریف ہے. یہ ایسے حروف شدیدہ ہیں 5 کہ ان میں آواز جاری رہتی ہے. تو جاری رہنے کا وصف رخوت سے آ گیا، اور آواز میں سختی کا وصف جو ہے وہ آ گیا شدت سے. تو یہ ہے لن عمر. اس لیے کہا کہ بین رخوین و شدید لن عمر، رخوہ اور شدیدہ کے درمیان جو حروف ہیں 5 ہیں. درمیان اس معنی میں ہے، یہ نہ کیجیے گا کہ نرمی رخوت سے ہے اور آواز رکنا شدت سے ہے، یہ نہیں، بلکہ سختی رخوت سے شدت سے ہے، لیکن آواز نہیں رکے گی، آواز جاری رہے گی، یہ رخوت سے ہے. تو یہ ہے ایسے میں 50-50 جو درمیان بنا ہے. اس لیے نعبد، یعملون، تعملون، فعال لما يريد، سعرت، سعرت آواز چل رہی ہے نا، سعرت. چلے جی. وسبع علم خص ضغط قض حصر. اور کہتے ہیں کہ 7 حروف جو ہے نا مستعلیہ ہیں. علم لوگ ہونٹوں سے حرف کو گول موٹا کرتے ہیں، حالانکہ زبان کو تعلق جڑ کی طرف سے اٹھائیں گے نا پیچھے اقصی لسان کو، تو خود حرف موٹا ہو جائے گا. وسبع علم خص، 7 جو حروف ہیں جن میں زبان بلند ہوتی ہے تعلق کی طرف، علم اس کو کہتے ہیں اسی لیے مستعلیہ. ان کا مجموعہ خص ضغط قض حصر. خص ضغط قض کے 7 حروف نے حصرہ ان کو شمار کیا ہے، حصرہ شمار کیا ہے. را ساکن ہوئی وزن شریک کی وجہ سے. لن عمر کا را ساکن تھے نا، تو حصر کی را بھی ساکن کر دی، ورنہ حصر فی الماضی ہے. خص ضغط قض نے شمار کیا ہے کس کو، یعنی حروف مستعلیہ کو.
چلیں اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں. وصاد ضاد قاء واء مطبقہ، یہ 4 حروف مطبقہ ہیں. مطبقہ کا مطلب لفظی پنجابی میں نے بیان کرنا تو بڑا اچھا لفظ ہے، ڈکا لگا دینا. جیسے وہ گٹر ہوتا ہے نا، مثال تو بری ہے لیکن گٹر کے اوپر ڈھکن جب فٹ ہو جائے نا پورا، اور پورا گٹر چاروں طرف سے ڈھکن اس کو روک لیتا، بو نہیں باہر آتی، اس طرح اس کو کہتے ہیں اطباق. جب زبان اس طرح سے تعلق ڈھانپ لے پورا چاروں طرف سے تو یہ ہے اطباق. اگرچہ زیادہ قوت قا میں ہے، پھر ضاد میں، پھر وا میں، پھر صاد میں، تو اس لیے جو جیسے درجہ نیچے آتا ہے اس طرح وہ جو ڈھانپنا ہے اس کی ذرا کیفیت میں فرق ہوتا ہے. اچھا جی، اب مطبقہ کے علاوہ باقی حروف جو ہیں وہ پیچھے آ گیا ہے نا. جو پہلا شعر تھا آپ کا اس میں آ گیا تھا نا کہ صفات جہر وریق مستفل منفتح، باقی منفتحہ ہوں گے 4 کے علاوہ. اچھا جی، اب ہم بات پڑھ رہے تھے، یہ حروف مطبقہ ہمارے ہو گئے. اب اس کے بعد وفر من لب الحروف المزلقہ یا المزلقہ، اور فر من لب وہ حروف ہیں جو پھسلتے پیدا ہوتے ہیں. صاحب فائدہ مکیہ نے صفت اطلاق کو نکال دیا کیونکہ یہ اس میں اس کا کوئی اظہار نہیں ہے، یہ ایسے ہی جو ہے نا تکلف کر لی ہے. اگر آپ نے اس طرح صفتیں بیان کر رہی ہیں نا تو صفتیں تو 44 کے قریب ہیں، یہ تو صفتیں 17 ہیں نا. 10 صفتیں یہ ہو گئی اور 7 کے قریب صاحب مقدمہ جزیہ نے 7 یا 8 بیان کی، 18 کر لیں تو یہ 18 کے بعد 44 تک صفتیں ہیں. بلکہ یہ قاری ظاہر صاحب نے الجواہر النقیہ میں دیکھ لینا، صفات کے باب کے آخر میں باقاعدہ مختلف صفات مزید بیان کی ہیں. اگر آپ ان کے نام سننا چاہیں تو آپ نام بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. قاری ظاہر صاحب نے جو ہے بیان کیے ہے مد، ایک صفت ہے مد. کتابیں جو تجوید کی بڑی ہیں ان میں مد ایک صفت ہے مد، اور یہ مد کی جو صفت ہے نا یہ حروف مدہ میں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے حروف مدہ کو تو مدہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان میں آواز میں ایک درازی ہوتی ہے. امام جزری نے کہا تھا نا حروف مد للہوائی تنتہی، تو اس صفت کا لیے ایک صفت مد بھی ہے. ایک صفت ہوا ہے، ہوا، اور یہ صفت جو ہے نا یہ صرف الف میں ہے. الف کو اس لیے حاوی کہتے ہیں، حاوی ہا کے ساتھ. اس کے اندر نا الف تو ہوتا ہی ہے، دیکھیں نا قال قا، یہ ہوائی پہ ساتھ چل رہا ہے. حروف مدہ حروف ہوائیہ میں الف سب سے زیادہ ہوائی ہے، اور بعضوں نے اس کے لیے ایک صفت ہوا بیان کر دی ہے. اس طرح ایک صفت ہے علت، علت یہ حروف علت میں پائی جاتی ہے. آوی اس کا مجموعہ حمزہ الف یا، ان کو حروف علت کہتے ہیں. اور حروف علت چونکہ ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں صرف میں کافی زیادہ حروف علت میں، تو اس لیے تعلیل اسی سے ہے، اس میں تعلیل ہوتی ہے نا. جیسے قولا اصل میں قولا تھا تو وہ الف سے بدلا تو قالا ہو گیا. تو یہ علت کی صفت جو ہے نا یہ حروف مدہ کے اندر ہوتی ہے، اور حروف مدہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں صرف کے اندر. بڑی لمبی باس ہوتی ہے 7 اقسام کی. جو لوگ علم صرف پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ علت کیا چیز ہوتی ہے. وہاں یہ حروف علت ان کو کہتے ہیں، واو الف یا کو. ایک صفت ہے تفخیم، حروف کی آوازوں کا پر ہونا، اور یہ خصوصا ضابط قز کی تفخیم ہو یہ اس میں بھی پائی جاتی صفت. اور لام الف را جو شبہ مستعلیہ ہے تو حروف تفخیم 10 ہیں جی. اب تفخیم کی صفت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ استعلاء سے بیان ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک صفت ہے ابدال، ابدال، اور ابدال جو ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف بدل کے آ جائے. اب یہ صرف کی ساری باتیں ہیں. عام طور پہ یہ جو ہے نا محموز جو ہوتا ہے نا حمزہ والا حرف، اس کے اندر جب تعلیل ہوتی ہے نا، جیسے حروف علت یعنی واو الف یا میں بھی تعلیل ہوتی ہے، جیسے قولا قالا بن گیا، رما رما یا تھا رما بن گیا. اس طرح حمزہ یؤمنون سے یومنون، جیسے امنا سے آمنا، ایمان ایمانن تھا. تو یہ ابدال اس کو کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس صفت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو صرف کی بات ہے لیکن بعض لوگوں نے اس کو صفات میں بیان کی ہے. اس طرح زیادت ایک صفت ہے. اس طرح خفا ایک صفت ہے، خفا، تو خفا کا لفظ ہے نا چھپانا. اور کہتے ہیں کہ یہ حروف حاویہ جو ہیں ان کو حروف خفا کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف جو ہے نا یہ اتنے چھپ کے ادا ہوتے ہیں کہ ان میں کئی ان کا مخرج ہے ہی مقدر، ان کو حروف خفا بھی کہہ دیتے ہیں. اس طرح ایک صفت ہے امالہ. امالہ آپ کو پتہ نا مشہور ہمارے روایت حفظ میں بسم اللہ مجریہا میں یہ امالہ پایا جاتا ہے صرف ایک جگہ پہ. یہ امالہ ایک صفت بھی تو ہے نا. تو یہ الف میں عام طور پہ امالہ ہوتا ہے، والضحیٰ سے والضحیٰ، قراتوں میں بڑی مثال ہے، ہر الف میں کوئی نہ کوئی امالہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک صفت ہے. اس طرح خلط یا اشراب ایک صفت ہے، خلط یا اشراب، خلط یا اشراب. جیسے میں جو بیٹیاں مجھ سے پڑھتی ہیں ان کو میں سے بیان کرتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ جو سکون وصلی کے اندر جو کاف اور تا کی ہمسا وہ مشربہ من الصوت ہوتی ہے، یکذبون، یہ خلط یا اشراب یہ ہے. اور یہ صفت جو ہے یہ اس میں بھی پائی جاتی ہے جو میں نے ابھی بتایا کاف تا
جب ان میں سکون وصلی ہو. اس طرح جو ہے حمزہ مسہلہ جو ہے اس میں بھی حمزہ خود محققہ ہے، اس میں شدت ہے، لیکن یہ جو انذرتہم روایت حفص میں ہے اور دوسری قراتوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ حمزہ دو مخرجوں سے مکس ہو کے ادا ہوگا نا، تو جو حرف دو مخرجوں سے مکس ہو کے ادا ہو اس میں یہ صفت خلط یا اشراف پائی جاتی ہے. جیسے نون مخفی جو ہے، چونکہ وہ خلط الحرف بالحرف بدون تشدید سے ادا ہوتا ہے، اس لیے نون خود اپنے مخرج اور اگلے حرف کے مخرج میں مکس ہو کے ادا ہوتا ہے، اس لیے نون مخفا کو بھی کہتے ہیں کہ اس میں خلط یا اشراف کی صفت پائی جاتی ہے. اس طرح ایک صفت ہے غنہ. اب یہ غنہ جو ہے امام ابن جزری نے تو اس کو مخرج میں بیان کر دیا ہے، صاحب فائدہ مکیہ کے ہیں یہ صفات میں ہے، یہاں ابن جزری نے بیان تو نہیں کیا. یہ ایک صفت ہے. میرا خیال کافی زیادہ ہو گیا، ہم بات ختم کرنے پہ لائیں جلدی جلدی. اچھا جی، ایک صفت ہے جرس. جرس ہے یہ حمزہ میں پائی جاتی ہے. الدرر الوامع میں عبارت ہے نا، وبالحمزی فن وفی الحمزی فن وفی الحمزی بن وبالحمزی فن النطق به تکلف. اور حمزہ کے نطق میں ایک طرح کی ادائیگی میں تکلف ہوتا ہے، حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے سے پڑھتے ہیں. اس کی وجوہات لمبی ہیں، ابھی میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں. یہ جرس اس میں صفت پائی جاتی ہے. اسی صفت سے ملتی جلتی ایک صفت ہے حتف. حتف کا معنی ہوتا ہے چیخنے کی سی آواز جس میں سینے پر تھوڑا سا دباؤ پڑے، اور آپ کو علم ہے کہ یہ حمزہ میں ہوتا ہے ا ا، یہ جو اس کا جھٹکا سے آتا ہے نا سینے پہ، اس کو حتف کہتے ہیں. تو اسی جرس کی صفت کو بعضوں نے حتف سے بھی بیان کی ہے، حمزہ جھٹکے سے ادا ہوگا، یہ وہ صفت ہے. لیکن اس کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ صفت شدت سے بیان ہو جاتی ہے. اس طرح ایک صفت ہے سطم. سطم صاد کے ساتھ، یہ حروف ہلکی کے علاوہ کہتے ہیں باقی سارے حروف جو ہے سطم کا لفظی معنی کامل ہونا. حروف ہلکی جو ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور حروف جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی چھوڑ دیں، حروف مدہ کو بھی. ان کے علاوہ باقی حروف جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں زبان کوئی چیز لگ رہی ہوتی ہے. رجوع ایک صفت ہے. تو بہرحال بس میں نے آپ کو اشارہ کر دی ہے، تو آئیے ہم جلدی سے ذرا پورا کر لیں، اس وقت ہمارا ٹائم اوپر ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ 5 صفتیں جو ہیں نا متضادہ غیر متضادہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو زائد صفتیں بتائی نا، یہ الجواہر النقیہ کے اندر صفات کے باب کے آخر میں دیکھ لیں، ہر ایک کر سے ہم نے وضاحت کی ہے، قاری اظہار صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا جی، اب غیر متضادہ صفتوں کی طرف آتے ہیں. دیکھیے صفیرها صاد وزائی سین قلقلۃ قطب جد، یہ 5 حروف قلقلہ ہو گئے. واللین اور حرف لین، صفت لین. صاحب فائدہ مکہ نے تو اس کو زائد شمار کیا کیونکہ یہ صفت رخوت سے ادا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. میرے مطابق لین کی صفت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں جزری جو ہے جب صفت اطلاق کو بیان کر رہے ہیں تو چلو یہ بھی بیان کر دی تو کیا حرج ہے، کیونکہ یہ زیادہ مشہور پھر یہ ہوئی ہیں 7 غیر متضادہ اور 10 متضادہ. لیکن ان میں سے بھی لین کو نکال دینا چاہیے، ادھر سے جو ہے اطلاق اسمات کو نکال دینا چاہیے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں صاحب فائدہ مکہ نے جو معاملہ کیا وہ بہتر ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں، واللین واون و یاون. صفت لین واو اور یا میں پائی جاتی ہے. سکنا یہ الف تسنیہ کا، جب وہ دونوں ساکن ہو. ون فتحہ اور واو یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو. قبلہما واو یا دونوں سے پہلے، یعنی واو یا ساکنہ اور ان دونوں سے پہلے زبر ہو، تو یہ صفت لین ان دو میں پائی جاتی ہے. والانحراف صحیحہ، اور صفت انحراف صحیح قرار دی گئی ہے اس میں فی اللام اور را. بس ابن جلدی کو صفت انحراف بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی میرے مطابق، کیونکہ پیچھے جو مخرج میں جب کہے ہیں کہ واللام ودناها لمنتهاها والنون من طرفی تحت جالو والراء یدانیہ لظاہر ادخلوا. تو اب صفت انحراف تو مخرج میں بیان کر دیا، تو صفت انحراف پھر ایک زائد صفت ہوئی نا، پھر اس کو بھی وہ جو زائد صفتیں تھی 44 ان میں ڈال دینا چاہیے تھا ابن جزری کو. لیکن صاحب فائدہ مکیہ کا بیان کرنا مفید ہے کیونکہ انہوں نے مخرج لام نون را کا شمار کیا تھا نا. چلیں وبتقریر جعل، اور تقریر جعل بنائی گئی ہے. جعل فعل ماضی مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل ہوگا اور ہوا ضمیر کا مرجع را ہے، یہ ورا. وبتقریر جعل الراء، اور تقریر کی صفت جو ہے را میں بنائی گئی ہے، اور یہ میں نے بتایا حقیقی صفت ہے، البتہ اس میں مبالغے سے بچنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللتفشی الشین، اور تفشی افشاء صوت، اش یہ جیسے آواز پھیل رہی ہے نا، یہ ہے تفشی، یہ شین میں پائی جاتی ہے. اور بعضوں نے کہا کہ ضاد میں بھی تفشی پائی جاتی ہے، تفشی قلیل وہ صفت رخوت ہے، اس لیے یہ ضاد کی تفشی جو ہے بعض بڑی کتابوں نے بیان کی ہے، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ صفت جو ہے صفت رخوت اور استطالت سے ادا ہو جاتی ہے ضاد میں. ضاد استطل، اور ضاد کو استطالت دو، یعنی اس کے مخرج کو درازی صوت سے ادا کرو. امتداد الصوت فی المخرج، یہ ہے صفت استطالت. اور یاد رکھیے صفات غیر متضادہ ساری قویہ ہیں، اور صفات متضادہ میں سے جہر، شدت، استعلاء اور اطباق اور اطلاق کو چھوڑ دینا یہ قوی ہیں ساری. اور اس طرح ایک بات صفات ممیزہ غیر ممیزہ کی ہے،
صاحب فائدہ مکیہ نے تو باقاعدہ اس کو ایک فصل بنا کے بیان کیا ہے. ابن جزری آگے 3 4 5 ابواب لے کر آ رہے ہیں صفات قویہ ضعیفہ اور صفات ممیزہ اور غیر متمیزہ کے حوالے سے. انشاءاللہ اصل ہمارا جو اختصاصی بحثیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آئندہ سبق سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.